قال تعالی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ہمارے رب، اور ہمیں بنا اپنا فرما بردار، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے دکھا، اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کر رہے ہیں۔ کب؟ اس کے لیے آیت نمبر 127 پہ غور کرنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 127 میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری طرف سے یہ نیکی قبول کرنا، کیونکہ تو ہی بہت سننے والا ہے، بہت علم رکھنے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرتے ہوئے جو دعائیں کر رہے تھے، اللہ رب العزت ان دعاؤں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ایک دعا کا تذکرہ آیت نمبر 127 میں ہو گیا، اور اب آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ ان کی دیگر دعاؤں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربنا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو رازق ہو، جو مدبر الامور ہو۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، یعنی کہ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں کیونکہ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو ہمیں رزق دیتا ہے، تو ہی ہمارے امور کی تدبیر کرتا ہے، اور آئندہ بھی ہم نے تجھی سے مانگنا ہے، تجھی سے لینا ہے، تجھ سے دعائیں کرنی ہیں۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور ہمیں بنا۔ یہ واو کون سی ہے؟ واو عاطفہ۔ عطف کس کے اوپر ہے؟ پچھلی دعا کے اوپر۔ پچھلی دعا کیا تھی؟ تقبل منا، کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ نیکی قبول فرما، بیت اللہ کو تعمیر کرنے کی نیکی قبول فرما۔ دوسری دعا کیا ہے؟ وجعلنا مسلمین لک، کہ اے ہمارے رب اور تو ہمیں بنا، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ اجعلنا، اجعل فعل امر ہے، دعا کے لیے ہے، ہمیں بنا۔ مسلمین یہ تثنیہ کے لیے ہے، دو کے لیے ہے۔ واحد کے لیے لفظ کیا ہوتا ہے؟ مسلمون، اور جمع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مسلمین۔ اور یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ مسلمین، کیونکہ وہ دو ہیں تو اس لیے لفظ کیا بولا گیا؟ مسلمین، کہ اللہ ہمیں فرما بردار بنا لے، اطاعت گزار بنا لے، لکا، اپنے لیے، خالص اپنے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں پہلے سے اللہ کے اطاعت گزار تھے، دونوں مسلمان تھے، پھر یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے اطاعت میں اضافہ چاہتے ہیں، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم مزید تیری اطاعت کریں، مزید تیری فرما برداری کریں۔ اور دوسرا اس میں مقصود یہ ہے کہ ہم اس پہ قائم و دائم رہیں، استمرار رہے، دوام رہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس راستے کو ترک کر دیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ کے نیک بندے کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ تو اس دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آپ ہمیشہ ہدایت پہ رہیں، آپ ہمیشہ اسلام پہ رہیں، آپ ہمیشہ ایمان پہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ اسلام میں اضافہ فرمائے اور ایمان میں اضافہ فرمائے۔ دونوں چیزوں کی اہمیت ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب اور ہمیں بنا اپنا فرما بردار، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا۔ من ذریتنا، من تبعیدیہ ہے، ذریہ اولاد کو کہتے ہیں، ہماری اولاد میں سے
امتن ایک امت کو، ایک گروہ کو، کیا بنا انہیں؟ مسلمتن فرما بردار، لکا اپنے لیے، اطاعت گزار اپنے لیے۔ ان الفاظ سے پتہ چلا کہ اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ جب انسان اپنے لیے خیر کی دعا کرے تو اپنی اولاد کے لیے بھی اسی خیر کی دعا کرے۔ اپنی اولاد کو اپنی دعاؤں میں بھولنا نہیں چاہیے، اور یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے بار بار سیکھا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی دعائیں قرآن حکیم میں نقل فرماتے ہیں۔ کبھی وہ کہہ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ کبھی کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اور کبھی ابراہیم علیہ السلام کو بشارت ملتی ہے کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے پیشوا بنا دیا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میری اولاد کو بھی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، آری یہ فعل امر ہے، آری تو دکھا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہے ہیں، تو یہ فعل امر ہے، دعا کے لیے آیا ہے۔ نہ ہمیں، کہ اے اللہ ہمیں دکھا، مناسکنا کیا دکھا؟ مناسک، منسک کی جمع ہے۔ منسک کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کو، عبادت کے طریقے کو، عبادت کی جگہ کو، عبادت کے مقام کو۔ تو اے اللہ ہمیں دکھا ہماری عبادت کے طریقے، ہمیں دکھا ہماری عبادت کے مقامات، یعنی کہ جب ہم حج کرنا چاہیں تو ہمیں لے کر جا، کہاں؟ میدان عرفات، منا، مزدلفہ، عرفات۔ تو ایک تو اس سے مراد ہو سکتا ہے مناسک، عبادت کے مقامات، اور دوسرا عبادت کے طریقے۔ وہ آرینا ہمیں دکھا، یعنی کہ ہمیں اس کی تعلیم دے، ہمیں سکھا، تو ہمیں سکھا مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے۔ توبہ کی توفیق دینے والا بھی اللہ اور توبہ قبول کرنے والا بھی اللہ۔ اس لیے گناہ ہو جانے کے بعد ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہیں اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اس معاملے میں کہ اللہ ہماری توبہ قبول کر لے۔ تو وتب علینا ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ آیت نمبر 127 اور اب یہ آیت نمبر 128، ان دونوں کے اختتام پہ غور کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جیسی دعا کرتے ہیں اس دعا کے مطابق اللہ کے نام لے کر آتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ آپ اللہ رب العزت سے جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ان ناموں کا واسطہ دیں جو آپ کی دعا کے مطابق ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہنا تھا کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر، تو کیا کہا؟ یا اللہ تو ہی دعائیں سننے والا ہے، اور تو ہی ایک ایک چیز کو جاننے والا، ہماری نیت کو تو جانتا ہے، ہمارے عمل کو تو جانتا ہے۔ اور جب یہ کہنا تھا کہ اے اللہ تب علینا، ہماری توبہ قبول فرما، تو تب کیا کہا ہے؟ انک انت التواب الرحیم، کیونکہ تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو انسان توبہ کے لیے اللہ رب العزت کا محتاج ہے، اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام رحیم بھی ذکر کیا، تواب بھی ذکر کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کا اور صفات کا واسطہ دینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ سے دعائیں کرو ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے۔ دعا میں اللہ رب العزت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا واسطہ دینا، آپ کے مقام کا واسطہ دینا، آپ کی وجاہت کا واسطہ دینا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ آپ کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں بہت بلند ہے، آپ کے اللہ کے ہاں وجاہت ہے، لیکن اللہ کو دعا میں آپ کی وجاہت کا، آپ کی ذات کا واسطہ دینا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے کیا ثابت ہے؟ کہ آپ اللہ رب العزت کو دعا میں اللہ کے ناموں اور صفات کا واسطہ دیں۔
इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। इन अल्फाज से अल्लाह ताला के दो नामों का इल्म हो रहा है। अल्लाह के नामों में से दो नाम क्या हैं? नंबर एक तव्वाब, नंबर दो क्या है? रहीम। और इन दो नामों से अल्लाह की सिफात का इल्म हो रहा है। अल्लाह की एक सिफ्त क्या है कि अल्लाह तौबा कबूल करता है, दूसरी सिफ्त क्या है कि अल्लाह ताला रहम करता है। तो रहमत अल्लाह की सिफत है, तौबा कबूल करना और तौबा की तौफीक देना ये अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है। अत्तव्वाब मुबालगे का सीगा है कि तू बहुत ही तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी इसकी तौबा कबूल कर रहे हैं, कभी उसकी तौबा कबूल कर रहे हैं। हर इंसान गुनाह कर रहा है, हर इंसान गलतियां कर रहा है, और हर इंसान अगर वो मुसलमान है तो गलतियों के बाद अल्लाह की ज़ात से रुजू करता है। अल्लाह हर एक की तौबा कबूल फरमा रहा है। अल्लाह हर एक को तौबा की तौफीक भी दे रहा है और हर एक की तौबा कबूल भी कर रहा है। बल्कि एक ही इंसान बार बार गुनाह करता है, बार बार अल्लाह से तौबा करता है और बार बार अल्लाह ताला उसे उसकी तौबा कबूल करता है। तो इसलिए अल्लाह ताला क्या है? तव्वाब है। और रहीम, अल्लाह ताला बहुत रहमत करने वाले हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। दुनिया में जो भी मखलूक है वो अल्लाह ताला की रहमत से फ़ायदा उठा रही है। अगर अल्लाह ताला रहम करने वाले ना हों तो आज कोई भी इंसान इस ज़मीन पे ज़िंदा ना रह सके, क्योंकि हम बार बार ऐसे गुनाह करते हैं कि अल्लाह ताला अगर रहम ना करें और हमारा मुआखज़ा करें तो अल्लाह ताला हमें हलाक कर दें, हमें ख़त्म कर दें। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि मेहरबान हैं, रहम फरमाने वाले हैं, इसलिए अल्लाह ताला हमें मोहलत देते हैं और हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह से तौबा करते हैं, फिर गुनाह करते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर गुनाह करते हैं, और ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला बार बार हमारी तौबा कबूल कर लेता है।